يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام: ازرا بنفسہ من استشعر الطمع وروی بالذل من کشف عن ضرہ وحانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ. ناظرین کرام، السلام علیکم. آپ کا اس درس نہج البلاغہ میں خیر مقدم ہے. حکمت کے باب کا دوسرا فرمان، جس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ازرا بنفسہ من استشعر الطمع. ازرا بنفسہ، اس نے اپنے آپ کو سبک کیا جس نے طمع کو اپنا شعار بنا لیا. وَرَوِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا. وَرَوِيَ بِالذُّلِّ، اور وہ اپنی ذلت پر آمادہ ہو گیا. وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانُهُ، اور اس نے خود ہی اپنی بے وقوتی کا سامان کر لیا جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا. ازرا بنفسہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا. من استشعر، شعار لغت میں لباس کے اس حصے کو کہتے ہیں جو بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے، جو بدن سے چپکا ہوا ہوتا ہے. استشعر یعنی اس نے اپنی عادت بنا لی، اس نے اپنی روٹین بنا لی. طمع کہتے ہیں لالچ کو، قناعت کی ضد کو. یعنی جس بندے نے لالچ کو اپنا شعار بنا لیا، جو بندہ ہر لمحہ لالچ کرتا ہے، قناعت نہیں کرتا، ہر وقت اس کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جو دوسروں کے پاس ہے، اور دولت مند افراد کی مال و دولت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرتا ہے اور ان سے بار بار مدد مانگتا ہے. تو جب ایک انسان بار بار کسی کے پاس کچھ مانگنے جائے گا، یقیناً یہ شخص اپنے آپ کو پستی میں ڈھکیل دے گا، اس لیے کہ اس شخص کی اس دولت مند کے نزدیک کوئی وقت نہیں رہے گی. اسی لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: بیس العبد عبد لہ طمع یقود، یعنی سب سے برا انسان، بدبخت انسان وہ ہے لہ طمع یقود، کہ جس میں اتنی لالچ اور اتنی طمع پائی جاتی ہو کہ جو اسے کھینچتی رہتی ہو، اور اپنی لالچ کی بنیاد پر کبھی اس مالدار کے دروازے پر، کبھی اس مالدار کے دروازے پر، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا رہتا ہے. اور دوسرے مقام پر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: بیس العبد عبد لہ رغبۃ تذل. بدبخت انسان وہ ہے کہ جس کے پاس ایسی رغبت ہو جو اسے ذلیل کر رہی ہو. یعنی کیا مطلب؟ اس نے جہاں بھی دیکھا فلاں بندے کے پاس پیسے ہیں، وہاں پہنچ گیا، فلاں بندے کے پاس مال و دولت ہے، پھر وہاں پہنچ گیا، اور اپنی ذلت اور رسوائی کا باعث بنا. اسی لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ازرا بنفسہ، اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، پست کر دیا. من استشعر الطمع، جس نے لالچ کو اپنا شعار بنایا. آگے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: وَرَوِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ. ذل یعنی ذلت، عزت کی ضد کو کہتے ہیں، پستی کو کہتے ہیں ذل. تو مفہوم جملہ یہ ہے کہ وَرَوِيَ بِالذُّلِّ، یعنی وہ بندہ ذلت پر راضی ہو گیا، بے عزت ہونے پر راضی ہو گیا. من کشف عن ضرہ، جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا. ضر کا لغوی معنی ہے جو شخص مشکل حالات میں ہو، فقر میں ہو، ضرورت مند ہو. من کشف عن ضرہ، اور اپنی ان مشکلات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، یعنی لوگوں سے بتائے کہ جناب آج میرے ساتھ یہ مشکل پیش آ گئی، آج میرے ساتھ یہ پریشانی پیش آ گئی. واضح بات ہے، اگر انسان طبیب سے اپنی مشکلات بیان کرتا ہے تو طبیب سے اس مشکلات کا علاج چاہتا ہے. اگر قاضی سے
اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کرتا ہے تو اس سے انصاف پانے کے لیے بیان کرتا ہے۔ اگر اپنے قریبی دوستوں سے اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے تو اس نے کوئی غلط کام انجام نہیں دیا، بلکہ اپنے دوستوں سے مشکل کو حل کرنے کے لیے بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے شخص سے اپنی مشکلات بیان کرے جو مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ذلت اور رسوائی کے علاوہ انسان کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اگلے جملے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانُهُ۔ بہت قیمتی جملہ ہے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے کرامت ہے۔ امرا کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں کسی کو اپنا امیر بنانا، کسی کو حاکم بنانا، یعنی جس بندے نے اپنے اوپر اپنی زبان کو حاکم بنا لیا، یعنی زبان کو اپنی عقل کے تابع نہیں رکھا، زبان کو اپنی سوچ و فکر کے تابع نہیں رکھا، اپنی زبان کو اپنا امیر بنا لیا۔ وحانت علیہ نفسہ، اس نے خود ہی اپنے آپ کو پست کر لیا، خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ حانہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا۔ حانت علیہ، اس شخص پر اس کی ذات پست ہو جائے گی۔ من امر علیہ لسانہ، جس نے اپنے نفس پر اپنی زبان کو امیر بنا دیا۔ اور لفظ توہین اسی کلمے سے نکلا ہے، یعنی مراد کیا ہے؟ جو کچھ اس کی زبان پر آتا ہے بولتا جاتا ہے۔ آپ نے محفلوں میں دیکھا ہوگا اور نشستوں میں دیکھا ہوگا، بعض افراد کی زبان پر جو آتا ہے مسلسل بولتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا گلہ، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی توہین، کبھی کسی کا راز فاش کرنا، جو زبان پر آیا وہ بول دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ عقل کیا کہتی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ کون سی بات کہاں کرنا مناسب ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان کو اپنا امیر بنا لیا، جو زبان پر آیا بولتا گیا، اس نے اپنی ذات کو ذلیل کر لیا، اپنی ذات کو پست کر دیا اور اپنی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔